قومی دنوں پر ایسی باتیں کریں جن میں نہ صرف تاریخی سچائی ہو بلکہ امید، ترقی، ذمہ داری اور شعور کی دعوت بھی ہو۔ باشعور سامعین کو احساس ہو کہ بولنے والا تاریخ کی کم از کم 2-4 کتابیں پڑھ کر بول رہا ہے۔ نئی نسل کو بتایا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس قربانی کے بعد یہ ملک حاصل کیا اس میں ہمارے لیے بے شمار امکانات ہیں۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے تعلیم، تجارت، میڈیا، قانون اور سماجی خدمت جیسے شعبوں میں آگے بڑھنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ہاں، مسائل موجود ہیں لیکن ان کا حل بھی اسی جمہوریت اور اسی آزادی میں ہے جس کا ہم جشن مناتے ہیں۔ آج کے طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ صرف محرومیوں پر رونے کے بجائے ان میدانوں میں آگے بڑھنے کی تیاری کریں جہاں سے قوم کی قسمت بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے قانون کا شعبہ ہے جو معاشرے کی تعمیر و تحفظ کی بنیاد ہے۔ ہمیں ایسے وکیل، جج اور قانونی ماہرین درکار ہیں جو نہ صرف اپنے مذہب سے واقف ہوں بلکہ ملکی آئین اور قانون کو بھی جانتے ہوں تاکہ وہ عدالتوں میں مظلوموں کا دفاع کر سکیں، مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کر سکیں اور قانون سازی کے عمل میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ دینی مدارس کے طلباء بھی مناسب رہنمائی اور تیاری کے ساتھ اس میدان میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کا میدان بھی نہایت وسیع ہے۔ مسلمان اگر امانت، دیانت اور مہارت کے ساتھ کاروبار کریں تو وہ نہ صرف معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ میڈیا اور سماجی خدمت کے میدان بھی ایسے شعبے ہیں جہاں مسلمانوں کی موجودگی نہایت ضروری ہے۔ میڈیا آج رائے عامہ بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، اور اگر ہمارے بچے صحافت یا سوشل میڈیا کے میدان میں سچائی، وقار اور بصیرت کے ساتھ آئیں تو وہ غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، دین کی مثبت تصویر پیش کر سکتے ہیں اور قوم کی آواز بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سماجی خدمت کے اداروں میں حصہ لے کر ہم تعلیمی، طبی اور فلاحی کاموں کے ذریعے قوم و ملت کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شکایت سے نکال کر شعور، تیاری اور عملی اقدام کی طرف لے جائیں تاکہ آزادی کے ثمرات زندگیوں میں نظر آئیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقریر ایک بہت بڑی امانت ہے، اور قومی دنوں پر کی جانے والی تقریریں صرف لمحاتی جوش نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر نقش ہونے والے پیغامات ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری گفتگو اور ہمارے جذبات اس انداز میں پیش ہونے چاہیے کہ وہ نئی نسل کو مایوسی کے بجائے ذمہ داری کا احساس دلائے، محرومی کے بجائے عمل کی دعوت دیں اور شکایت کے بجائے شکر اور تعمیر کا پیغام دیں۔ یہی انداز ہمیں ایک بیدار قوم بنائے گا اور یہی طرز فکر آزادی کے حقیقی شکر گزاروں میں ہمیں شامل کرے گا۔ امید ہے کہ اساتذہ اور طلبہ جو مدارس و مکاتب میں آزادی یا یوم جمہوریہ کی تقریبات کا حصہ بنتے ہیں اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے۔ وہ ان مواقع کو محض شکایت کے اظہار کا ذریعہ بنانے کے بجائے ان ایام کو ایک مثبت تعلیمی، فکری اور عملی تحریک کی شکل دیں گے۔ ان کی تقریریں ایسی ہوں گی جو سامعین کے دلوں میں حوصلہ، اعتماد اور عمل کی امنگ پیدا کریں۔ تحریک آزادی پر لکھی گئی کچھ کتابوں کا تعارف کرا کر طلبہ و دیگر حاضرین کو مطالعے کی ترغیب دیں گے۔ ایسی باتیں ہوں گی جو تاریخ سے سبق دلاتی ہوں، حال کا شعور بخشتی ہوں اور مستقبل کا رستہ روشن کرتی ہوں۔